الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ پچھلے دنوں جب ملک عظیم میں جنگ کا سا سما تھا، بلکہ جنگ ہی تھی، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اس وقت جناب مفتی منیب الرحمان بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا ایک بیان نظروں سے گزرا۔ وہ بیان تھا، اس کی ایک لائن جو ہے وہ اسکرین پہ چل رہی تھی، جس میں مفتی صاحب کا بیان تھا کہ افواج پاکستان کے لیے کہ پاکستان کی دینی قوتیں افواج پاکستان کے ساتھ ہیں۔ دینی قوتیں، یہ بیان سن کر الحمدللہ یاد رکھیے، یہ سب بہت بڑے بڑے عالم دین ہیں، اور یہ اس علم کے اور اس دین کے وارث ہیں جو محمد علیہ السلام ہمارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ بہت بڑے عالم دین ہیں، اور ان سب کا دین میں وطن میں بہت بڑا مقام ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ تو جس مقام پر یہ کھڑے ہیں، ان کا ایک ایک لفظ ہم جیسے عاجز سنتے ہیں، ان میں قرآن و سنت کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، مگر جب ان کے لفظوں میں تضاد نظر آتا ہے تو ہمارے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے۔ وہ خیال جو میرے دل میں پیدا ہوا، میں کسی کے سامنے نہیں کہہ سکتا۔ یہ میرے اللہ بھلا کرے 10 20 50 دوست یار عزیز اقربا ہیں، الحمدللہ ان کے سامنے ہی یہ جو ہے داستان میں بیان کر سکتا ہوں، ان کے کانوں تک پہنچا سکتا ہوں کہ میرے ذہن میں مفتی منیب الرحمان کا یہ بیان پڑھ کر کیا ہوا۔ اب یہ ساری گفتگو جو ہے میرے ذہن میں تقریباً پچھلے 15 20 دن سے چل رہی ہے، یہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ سوچتے خیال ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا کہ دینی قوتیں، دین کی قوت کا لفظ مفتی صاحب نے استعمال نہیں کیا کہ عالم اس ملک عظیم پاکستانیوں کے 25 کروڑ عوام کی طاقت آپ کے ساتھ ہے، ہم مسلمانوں کے ایمان کی طاقت آپ کے ساتھ ہے، ہم پوری اس ملک کے علماء آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے دینی قوت جو ہے وہ واحد ہے، اور قوتیں جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو مفتی صاحب نے خود تسلیم کیا کہ ہمارے ملک میں دین کی کوئی قوت نہیں ہے، یہ ساری قوتیں تقسیم ہوئی ہیں۔ اتنے بڑے عالم دین کو میں اگر قرآن و سنت کا کوئی لفظ کوٹ کروں گا تو سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا، مگر مجھے اپنی گفتگو میں یہ کرنا پڑے گا۔ اللہ نے تو مفتی صاحب قرآن میں فرمایا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میری اس رسی کو پکڑ لو جمعیت کے ساتھ، متفرق مت ہونا۔ تو آپ کے پاکستان میں دین کی قوت ایک نہیں ہے مفتی صاحب، آپ نے کہا ہے کہ دینی قوتیں، ہم آپ کے بیان کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں۔ آپ اور آپ کی دینی قوتوں ہی سے، کیونکہ آپ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے دینی قوتیں افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، تو ان قوتوں کی اجازت سے ہی کیا ہوگا۔ تو میں آپ سے ہی یہ سوال کرتا ہوں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ ان دینی قوتوں کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، میں کہاں جاؤں، کسے وکیل کروں، کس سے منصفی چاہوں، تو یہ چند سوال میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں۔ آپ کو تو یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے مفتی صاحب کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ برائی کو اگر دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ دین کا، ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ مفتی صاحب مجھ جیسے 25 کروڑ عوام کے ہاتھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی برا کام کرنے والے کو ہاتھ سے روک سکیں۔ ہم ہاتھ سے روکیں گے، ہمارے دانت توڑ دیے جائیں گے، ہمیں پابند سلاسل کر دیا جائے گا، ہمیں نہیں ہمارے عزیز و اقربا کا بھی کیا اثر کر دیا جائے گا۔ آپ اور آپ کی دینی قوتیں، پاکستان میں کون سی برائی ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہوگا مفتی صاحب؟ اس برائی کو کب آپ نے
اور آپ کی دینی قوتوں نے اپنے ہاتھ سے روکا۔ ہمارے دانشور تو جب بات کرتے ہیں 75 سال کی بات کرتے ہیں، میں 75 سال کی بھی بات نہیں کر رہا، میں 50 60 70 کی بھی نہیں کر رہا، میں تو لمحوں کی بات کر رہا ہوں، دنوں کی بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب آپ غور کیجئے، کب ایسا ہوا کہ آپ نے اور آپ کی دینی قوتوں نے کسی برائی کو اپنے ہاتھ سے روکا ہو؟ کبھی کوئی آپ کا بیان نہیں آیا، ریڈیو میں ہم نے نہیں سنا، ٹی وی پر بھی نہیں سنا کہ آپ اور آپ کی دینی قوتیں کسٹم ہاؤس گئی ہوں، ایف آئی اے کے دفاتر میں گئی ہوں، پولیس اسٹیشنوں پہ گئی ہوں، ایکسائز کے انسپیکٹرز کے پاس گئی ہوں، ہمارے بیوروکریٹس کے آفس میں گئی ہوں، ڈی سی، اپنے ایس پی، کمشنر، ان کے پاس کبھی گئی ہوں، ان سے پوچھا ہو کہ یار آپ کی تنخواہ 1 لاکھ 2 لاکھ روپے مہینہ ہے، آپ یہ 10 کروڑ کی گاڑیوں میں کس طرح گھوم رہے ہیں؟ آپ جن بنگلوں کے کرائے دے رہے ہیں 10 لاکھ ان کا کرایہ ہے، اربوں روپے کی آپ کی پراپرٹی ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ کی اور آپ کی دینی قوتوں نے کبھی پوچھا؟ حالانکہ ایک عالم دین اور آپ عالم دین ہونے کی قوتوں کی حیثیت سے آپ پر یہ لازم ہے۔ میرا تو ایک چھوٹا سا کام ہوگا ایک عام پاکستانی کا، مگر آپ اس علم کے، اس دین کے وارث ہیں آپ مفتی منیب الرحمان صاحب اور آپ کی دینی قوتیں۔ قرآن میں تو اللہ نے جب یہ فرمایا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امت خیر اس لیے ہو تم کہ امر بالمعروف کی دعوت دیتے ہو اور منکر سے منع کرتے ہو، نہیں کرتے ہو منکر کے لیے۔ آپ اور آپ کی دینی قوتیں کب ایسا ہوا؟ کب ان لوگوں کے ساتھ گئے ہو اور ان سے پوچھا ہو کہ بھائی یہ جو دولت تمہارے پاس ہے یہ کہاں سے آئی؟ میں اخلاق سے گرے ہوئے لفظ استعمال نہیں کروں گا۔ کہاں سے جمع ہوتے ہیں یہ کسٹم کے انسپیکٹر، ایف بی آر والے، جن کی لاکھ روپے سے کم تنخواہ ہے، ارب پتی کیسے بن گئے؟ کبھی کسی شوگر مل والے کے پاس گئے مفتی منیب الرحمان صاحب، آپ اور آپ کی دینی قوتیں ہیں؟ کبھی آپ نے پوچھا فلور ملز کے مالکان سے، شوگر مل کے مالکان سے، بڑے بڑے کاروبار کرنے والے جن کے گودام ہزاروں لاکھوں ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں جو عوام الناس کے کھانے کی چیزیں ہیں، انہیں جمع کر کر انہیں مہنگا کرتے ہیں وہ؟ کبھی آپ نے پوچھا، آپ کی دینی قوتوں نے پوچھا یہ سوال؟ مفتی منیب الرحمان صاحب، میں ہی نہیں، میرا رب بھی ایک دن آپ سے پوچھے گا اور آپ کی دینی قوتوں سے پوچھے گا کہ کہاں تھے جب اس ملک میں حرام عام تھا، اقربا پروری عام تھی، غریب کے پاس کھانے کی روٹی نہیں تھی؟ اس وقت آپ لوگ منہ میں گھونگھنیاں ڈالے ہوئے کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا مفتی منیب الرحمان صاحب اور آپ کی دینی قوتیں۔ عوام الناس، ہم جیسے لوگ، ہم ایمان کے بہت کم درجے پر ہیں، ہم اپنے دل میں صرف سوچنے کی سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ میرا رب اسی طرح انشاءاللہ ہم سے درگزر کرے گا، مگر علماء دین سے ضرور پوچھے گا میرا رب کہ کہاں تھے تم؟ مفتی منیب الرحمان صاحب اور آپ کی دینی قوتیں پچھلے 2 سال سے ملک عظیم میں کیا ہو رہا ہے؟ عورتوں کو کس طرح بالوں سے پکڑ کر انتظامیہ کھینچ رہی ہے؟ کبھی آپ نے اور آپ کی دینی قوتوں نے وہ ہاتھ توڑے؟ کبھی آپ سڑکوں پر آئے؟ کبھی آپ عورت کی حرمت کے لیے کھڑے ہوئے؟ پوچھے گا آپ سے یہ سوال۔ میں تو ایک بہت چھوٹا انسان ہوں، میرا رب ان چیزوں کو بھی زبان دے گا مفتی صاحب جو آج آپ کو بے زبان نظر آ رہی ہیں۔ میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ وہ جو دیواریں آج خاموش ہیں، یہ سڑکیں جو آج خاموش ہیں، جن پر یہ ظلم و ستم آسمان کی آنکھ نے دیکھا، کیمروں کی آنکھ میں محفوظ ہے، یہ اس دن چلا کر آپ سے اور آپ کی دینی قوتوں سے پوچھا جائے گا۔ آپ آرام سے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں مفتی صاحب، کتنی قوتیں میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ اور آپ کے ساتھ جتنی یہ دینی قوتیں ہیں، یہی غریب، یہی لاچار عوام کروڑوں اربوں روپے کے چندے دیتی ہے آپ کو۔ اس کے عوض اس مجبور
مسلمانوں کی جماعت کو آپ کیا دیتے ہیں؟ یہ خطبے صرف جو آدھا گھنٹے کا خطبہ دیتے ہیں آپ. کبھی نکلے آپ اپنے محلے میں، آپ اور آپ کی دینی قوت مفتی صاحب، کبھی آپ نے بیان چھپوایا کہ آپ کی دینی قوتوں نے کتنے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا؟ کب آپ نے اپیل کی کہ یتیموں مسکینوں کے لیے فلاں محلے میں کھانے کی کمی ہے، کھانا لے کر آئیے؟ اگر کی ہے اور مجھے معلوم نہیں ہے تو میرا رب مجھے معاف فرمائے. آپ کی دینی قوت کیا، مجھے بتائیے وہ دینی قوت کہاں ہے جس کے کہہ رہے ہیں کہ افواج پاکستان کا ساتھ دے گی؟ ان باتوں پر ذرا غور کیجئے. اور آخر میں بہت ہی کیا کہنا چاہیے، ایک ایسی بات، چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو سکتا ہے آپ کرتے ہوں، ہمیں نہ معلوم ہو. اگر معلوم نہیں ہے اور آپ کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے. آپ علماء دین ہیں، آپ اس علم کے وارث ہیں، مگر ہوتا ہوا کہیں نظر نہیں آتا. جو ہوتا ہے مفتی صاحب وہ نظر ضرور آتا ہے. آخر میں عرض کرتا چلوں، آپ کو میں کیا بتاؤں کہ اس دین میں صفائی کا کیا مقام ہے. آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ صفائی آدھا ایمان ہے. آپ نے اور آپ کی دینی قوتوں نے کب یہ اعلان کیا ملک بھر میں کہ آپ اور آپ کی دینی قوتیں آگے آگے ہوں گی، عوام الناس آ جائیں، آج ہم اپنے شہر کو صاف کریں گے، آج ہم آدھا ایمان مکمل کر لیں گے، آج ہماری گلیاں صاف ہوں گی، میں آپ کے ساتھ ہوں گا. میری آپ مفتی منیب الرحمان صاحب اور آپ ہی کی طرح دینی قوتوں کے وہ سارے سربراہ جن کی ٹوپی ہیں اور عمامے بھی ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کے ہوتے ہیں، جو ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، کب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ صفائی جو آدھا ایمان ہے، ہم سب نکلیں گے مسجدوں سے، آپ ہمارے ساتھ آئیے؟ کیوں آپ کے شہر گندے ہیں؟ شہروں کو تو چھوڑیے مفتی صاحب، کبھی آپ نے اور آپ کی دینی طاقتوں نے اپنی وہ گلی بھی صاف کی؟ اپنی مسجد جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، آتے جاتے وہاں بھی دیکھا کہ صفائی اور گندگی کا کیا خیال ہے؟ کبھی ہوا، کبھی آپ کی دینی طاقتوں نے یہ اعلان کیا؟ کبھی ٹی وی کے وہ کیمرے جو آپ کے بیان نشر کرتے ہیں، ٹی وی پر بیٹھ کر آپ کے پروگرام نشر کرتے ہیں، انہوں نے یہ فوٹو دکھائے، تصویریں دکھائی کہ ساری دینی قوت ایک جگہ جمع ہو کر پورے ملک کو صاف کر رہی ہیں، ایک شہر کو صاف کر رہی ہیں، اور کچھ نہیں تو اپنے محلے کو صاف کر رہی ہیں، محلے کو نہیں تو اس مسجد جہاں پر آپ نمازیں پڑھتے ہیں اور جہاں آپ رہتے ہیں ان گلیوں اور نالیوں کو صاف کر رہی ہیں؟ اگر کیا ہے تو مفتی منیب الرحمان صاحب ضرور بتائیے گا. یہ سوال تھے میرے دل میں پیدا ہوئے. اگر یہ حق ہے تو میرا رب اسے قبول فرمائے، اور اگر یہ زیادتی ہے تو میرا رب مجھے معاف فرمائے. اندازہ لگا لیجئے آپ کا یہ بیان کہ دینی قوتیں افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، اگر آپ کے پاس یہ دینی قوتیں ہیں تو افواج پاکستان کی آپ کیا حالت کریں گے؟ یہ چند باتیں تھی جو ذہن میں آئی، میں نے جو ہے اپنے جاننے والوں تک پہنچائی. الحمدللہ اللہ قبول فرمائے اور ہمارے علماء دین کو وہ طاقت دے، گفتار کی نہیں کردار کی طاقت. گفتار بہت ہوتی ہے، ہمارے علماء دین کے پاس گفتار کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ آواز کیا کہا تھا کہ اللہ اکبر، وقت آنے پر بھول جاتا ہوں کہ غالباً یہ تھا کہ آواز و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور. جو مجاہد ہے، جو اپنی جان لگا کے بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے، وہ جب اذان دیتا ہے تو اس کی اذانوں میں یہ حرمت ہوتی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور یہ ہمارے مسجدوں میں رہنے والے بڑے بڑے علماء دین ان کی صرف تقریریں ہی سنتے ہیں. میرا رب ہم گناہ گاروں کو تو توفیق دے، مگر یہ جو ہمارے علماء دین ہیں انہیں بھی توفیق دے کہ ان کے منہ سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ ہونے چاہیے جو اندر ہوں. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ 10-20 نہیں یا 2-4 نہیں، اللہ اکبر، ایسا ہی انسان دکھا دو. 2-4 نہیں، ایک ہی انسان دکھا دو ایسا کہ جو اندر سے بھی باہر کی طرح ہو. کاش ہمارے علماء دین بھی وہ باتیں کریں جو اندر اور ان کی زبان بھی ایک ہو. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.